آج ذکر پاک ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا، جو کہتے ہیں کہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتاڑن والا کسے میدان نہ ہردا۔ بات یہ ناظرین کہ وہ ہستی ہیں یعنی عارف کھڑی، عارف کامل، رومی کشمیر، صاحب سیف الملوک حضرت میاں محمد بخش قادری علیہ رحمہ 19ویں صدی کے سلسلہ قادریہ کے پنجابی زبان کے انتہائی ممتاز شاعر، ممتاز عالم دین، فقی، ولی کامل اور صوفی بزرگ تھے، جنہوں نے اپنے کلام میں تصوف کے سچے موتی اور عشق کے ایسے ہیرے پرو دیے کہ ایک ایک مصرے میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اخلاص کی اور قبولیت عامہ بلکہ مقبولیت عامہ کی وہ منزل کہ پہاڑوں کے دامن سے اٹھا ہوا کلام آفاقی اور زبان زد عام ہو گیا۔ میرپور یعنی حالیہ آزاد کشمیر کے مضافاتی قصبے کھڑی میں، جسے آج عقیدت مند آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے کھڑی شریف کہتے ہیں، ایک کسان کے گھر میں جنم لینے والے میاں محمد بخش قادری علیہ رحمہ کا رجحان عہد شباب میں ہی تصوف کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ صوفیہ کی طریقت کی پیروی کرتے ہوئے میاں صاحب نے بھی خلوت نشینی کو جلوت کے شور و غل پر ترجیح دینا شروع کی اور کسی پرسکون مسکن کی تلاش میں محو گردش ہو گئے۔ کسی روایتی تعلیمی ادارے سے آپ فارغ التحصیل نہ تھے، ہاں البتہ اپنے روحانی مرشد کی سرپرستی میں ابتدائی دینی و مذہبی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ آپ عشق کے مکتب کے استاد بنے، اور ایسے استاد بنے کہ جو آپ کے میخانے میں آ کر میں پیتا، وہ عشق کے جاموں کو ایسے سمیٹ کے جاتا کہ اپنے وجود کو سراپا عشق کر کے نکلتا تھا۔ پہاڑی اور پنجابی زبانوں کے سنگم پر رہنے کی بدولت میرپوری لہجے میں کئی دہائیوں تک زمان و مکان کے اثر سے بھرپور ادبی شاہکار کی تخلیق ہوتی رہی، جو نئی نسل تک سیف الملوک کی صورت میں پہنچی، جس کے سحر میں نہ صرف میاں صاحب کا آبائی وطن جموں کشمیر بلکہ بٹوارے کے دونوں اطراف کا پنجاب۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین، یہ وہ ہستی ہیں جو یعنی سمجھ لیجئے کہ لسانیت سے، کاس سے، کریٹ سے ماورا ہو چکی تھی۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ آج اگر آپ سکھوں کو بھی دیکھیں تو ان کا کلام پڑھتے نظر آئیں گے، دیگر مذاہب کے لوگ، یعنی کئی زبانوں کے اندر آپ کے کلام کے تراجم ہو چکے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دونوں اطراف کا پنجاب، کوسار اور پوٹھوہار کے ساتھ ساتھ سرائکی علاقہ بھی اس میں شامل ہے، بلکہ آج سرحدیں عبور کر کے رنگ نسل سے ماورا ہو کر انسانی پیغام آپ کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا ہے۔ انہوں نے عشق کے تصور کو بنیاد بنا کر حیوانوں اور انسانوں میں جو فرق امتیاز یعنی جو ایک فرق ہے اس کے امتیاز بتانے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ میاں صاحب علیہ رحمہ نے بنیادی طور پر ناظرین قرآن، فقہ، حدیث، تصوف، اصلاح احوال، سائنس، تاریخ، جغرافیہ، طب، دنیا کی بے ثباتی، بندے کا بندے سے تعلق اور بندے کا اللہ سے تعلق، اور انسانی وجود کے ازلی جھگڑے کو جو قلب کا، روح کا، دماغ کا، جسم کا ازلی جھگڑا ہے، حل کے ساتھ مکمل طور پہ بیان کر دیا۔ کون سا مضمون ہے جس کو میاں صاحب علیہ رحمہ نے سیف الملوک میں سمو نہ دیا ہو، اور عشق کے، فقر کے، نفس کی اصلاح کے، غور و فکر کے، تدبر کے، شعور کے وہ راستے کھول دیے ناظرین کہ ہر پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید کلام اسی سے ہو رہا ہے، ہر سننے والا یہی سمجھتا ہے جیسے سماعتوں کے ذریعے سے میاں صاحب اس کے دل کی دنیا بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دل کے زنگ کو صاف کر رہے ہیں، اور اس کی روح کو اس کی طلب کے مطابق روحانی غذا اور روحانی دوا دے رہے ہیں۔ یعنی سننے والا بالکل ایسا محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس وقت یہ دوا چاہیے تھی، اور اس کلام کے ذریعے سے میاں صاحب علیہ رحمہ نے یہ دوا مجھے دے دی ہے۔ یعنی ناظرین کرام، آج بنیادی طور پر ہم ایسی شخصیت پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے سے عشق الہی، عشق رسول، عشق اہل بیت، عشق صحابہ، عشق خلفائے راشدین، وطن کا عشق کیا ہوتا ہے، اصلاح احوال کیا ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ سب کچھ پرو کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔